للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ انسان کی آخرت میں نجات اور کامیابی کے لیے دو چیزوں میں اس کا مکمل ہونا اور دو چیزوں کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک تو عقیدہ توحید کی درستگی ہو اور دوسرا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو اور آپ کا احترام کرے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے نا، اس کے مختلف مضامین ہوتے ہیں کہ ان میں پاس ہوگا تو پھر وہ پاس ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید، اس میں اگر کمی بیشی ہے، شرک ہے تو پھر معافی نہیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی کمی کوتاہی ہے، آپ کے احترام میں کسی میں کوتاہی ہے تو اس کا بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ دیکھیں نا، گستاخ رسول ابن اختل خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹ گیا، دیوار کے ساتھ چمٹ گیا، تو پھر بھی اس کو نجات نہیں ملی۔ اس گستاخ رسول کے بارے میں جب پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن اختل خانہ کعبہ میں ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ گستاخ رسول اگر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بھی چمٹ جائے تو پھر بھی اس کی معافی نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عقیدہ توحید میں کوتاہی ہے تو بابا بلے شاہ نے کہا کہ بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی، پاویں مریے وچ مدینے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی مال، اس کی اولاد، اس کی جان، ہر چیز سے اس کو زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں بات کرنی ہے جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو اور ادب کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو آپ سے اپنی آواز کو اونچا کرے گا یا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں کمی کرے گا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک ماڈریٹ اپروچ کی ضرورت ہے، ایک اعتدال پسندانہ سوچ کی ضرورت ہے کہ دونوں چیزوں کو اطاعت رسول اور وحدانیت رب تعالیٰ، ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم ایک معتدل سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔